अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, कल जो वफाकी हुकूमत का एक फैसला सामने आया तो अल्लाह ताला ने आके पीटीआई पर पाबंदी का ऐलान किया, लेकिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे, 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि एक तो अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान ने आके इसकी ना सिर्फ ये कि मजम्मत की, बल्कि उन्होंने कहा कि हम इसको देख रहे हैं। दूसरा ये कि इसहाक डार साहब ने आके सहाफ़ियों से बात करते हुए इस एब्सोल्यूट और रिजिड पोज़ीशन जो कल ले ली गई थी, उससे वो पीछे होके उन्होंने इसको कंडीशन लगा दी है कि ये तहादियों से मशवरे के बाद ही कोई हमको फाइनल बात करेंगे। इस वक़्त ऐसी यानी एब्स रिजिड पोज़ीशन से वो हट गए और अगली बात करते हैं। पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर है कि बयान सामने आ गया कि वो इसके हक़ में नहीं है। पहले तो खामोश रहे, उसके बाद ये कहा कि वो उसके हक़ में नहीं है। जिसका मतलब ये है कि सब कुछ अच्छा नहीं है विदिन 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 द गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट या इनके दरमियान के मतलब मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ कि इसहाक डार साहब जो हैं वो चूंकि फैमिली हैं नवाज शरीफ की रिश्तेदारी है, तो आपने गौर किया है कि वो बिल्कुल मीडिया से दूर हैं, बात नहीं कर रहे बतौर पॉलिसी के। मरियम नवाज भी बिल्कुल बात नहीं कर रही और इसहाक डार भी बिल्कुल बात नहीं कर रहे। तो इसहाक डार साहब का मीडिया के सामने आके इस बात को क्लियर करना, यानी ये जो क्लियर किया गया है इसको आप यूं समझे कि नवाज शरीफ ने क्लियर किया, किसी और लीडर का इंतखाब नहीं किया, बल्कि इसहाक डार साहब की जिम्मेदारी लगी कि वो आके, अब अगर आप ये समझें कि इसहाक डार साहब ने ये गुफ्तगू इत्तेफाक से कर दी है कि वो कहीं गए हुए थे और उनको मीडिया, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं। इसहाक डार से कहलवाने का मतलब ये है कि शरीफ खानदान ये कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, हमने अभी मतलब इस तरह की रिजिड पोजीशन हमारी नहीं है, हम पहले मुशावरत करेंगे, मतलब इस बात को टाल दिया। ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जिसमें उन्होंने वो इनकलाबी, उनका एक लहजा है, वो बहुत सारे हैट हैं, जिस तरह आदमी ये हैट पहन लेता है फिर उससे बोर हो गया, वो हैट पहन लिया उससे बोर हो गया, तीसरा हैट पहन। तो ख्वाजा साहब का भी ज़ाहिर है यही होता है कि वो सहूलत के मुताबिक इनकलाबी हो जाते हैं, और कभी वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इनकलाबी होते हैं, कभी जजों के खिलाफ इनकलाबी होते हैं, जिसके खिलाफ भी उन्हें कर दिया जाए वो हो जाते हैं। तो आज का जो इनकलाबीपन था वो जजेस के खिलाफ था, वो जजेस जो ज़ाहिर है कि इनको जिच कर रहे हैं, उसको इन्होंने वो कहा कि जी तौहीन क्या हो सकती है, इनकी इज्जत क्या है जो तौहीन होगी, और हम नहीं मानेंगे। साथ ही वो तमाम लोग जिनको हुकूमत की तरफ से खबरें फीड की जाती हैं, वो भी एक दावा लेके खड़े हो गए हैं कि अब जज जो मर्जी करते रहे, इंतजामिया नहीं मानेगी या स्पीकर नेशनल असम्बली नहीं मानेगा। तो यानी एक फसाद का, एक नई लड़ाई का यानी एक चैप्टर खुल गया है। ये जो लड़ाई का चैप्टर खुल गया, बाय द वे मैं ये गुजारिश जानबूझ कर रहा हूं कि नया चैप्टर खुल गया है। लड़ाई तो जारी है जिसको सॉल्व हो जाना चाहिए था इलेक्शन के बाद, वो नहीं हुआ ना, झगड़ा पुराना चल रहा है। और लड़ाई और झगड़े का चलना सबूत होता है कि इनमें से कोई फरीक जीत नहीं पा रहा, जीत नहीं पा रहा। सबसे ज्यादा खतरनाक मामलात उसमें इस वक्त हम फंसे हुए हैं। पहली बात पर आ जाए पाबंदी वाली, तो देखिए कल के वीलॉग में मैंने ये गुजारिश की थी कि ये फैसला अच्छा है या बुरा है। जाहिर है बुरा फैसला है, लेकिन ये अगर चले फर्ज कर लें अच्छा या बुरा तो बात की बात है। मैंने कल के वीलॉग में भी यही कहा था कि ये अच्छा बुरा बाद में तय होता रहेगा। भाई जो आपने ऐलान किया है ये तुसी कर भी सकते जे कि नहीं कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान सऊदीया नहीं है। ये ये काम जनरल ज़ियाउल हक नहीं कर सका। जिस ऐवान सदर में बैठ के 11.5 साल वो पीपल्स पार्टी को खत्म करता रहा, उसी ऐवान सदर में आज पीपल्स पार्टी का आसिफ अली जरदारी दूसरी बार मुंतखब होकर बैठा हुआ है। ये है तारीख। तो रियासत की ताकत आप अवाम से इस तरह सियासी जमातें नहीं जाया करती, नहीं कर सकते। 24 घंटे भी नहीं गुजरे, वापस होना पड़ा। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये है कि यह कोऑर्डिनेशन की इतनी कमी है। क्या अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं उनको शरीफ खानदान से या डार साहब से इतनी दूरी है कि उनको मालूम ही नहीं था कि वो जो बात कह रहे हैं वो नहीं मानी जाएगी? या शहबाज शरीफ साहब का कोई फासला है? शहबाज शरीफ साहब से ब्रीफिंग लिए बगैर उन्होंने इतना बड़ा ऐलान कर दिया, तो फिर किसने ब्रीफिंग दी थी? अब ये सवाल उठ रहे हैं ना। तो ये आप अपना, एक तो पहले ही इमेज तबाह हुआ पड़ा है, वोट बैंक पे झाड़ू फिरी पड़ी है, ऊपर से ये हम आते करके एक दिन फैसला करना है टार्जन बन के आने का, अगले दिन दौड़ लगा देंगे, फिर जी मैं टार्जन हूं, अगले दिन फिर दौड़ लगा देंगे। मुझे समझ नहीं आती, ये कोई बकायदा स्ट्रेटजी के तहत गालिबन अपने खिलाफ एक इज्तमाही सियासी खुदकुशी का वो प्लान है, जिसमें ये बड़ी इस्तकामत के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे चलें, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अमेरिका का इसमें आना, ये पीटीआई का, दो बातें हम सब जानते हैं। चीन और अमेरिका की लड़ाई अब वो पूरी दुनिया के हर खत्ते में वो अमेरिका उसको फैलाएगा। एम्पायर है वो, इतनी जल्दी वो शेयरिंग नहीं करते, तो वो जिच करता है, वो बुली करता है। ये पुराना तरीका है मुल्कों के साथ उनका। वो हर जगह बरह रास्त जनी जंग में एटम बम के बाद क्या ना प्रॉक्सी वार्स वो लड़ते रहते हैं, या
ڈپلومیٹکلی زج کرتے ہیں یا ٹیرف لگاتے ہیں جو کسٹم امریکن مارکیٹ میں انہوں نے کیا ہے. یورپ میں وہ علیحدہ لڑائی پلان کریں گے, تائیوان میں علیحدہ کریں گے, فار ایسٹ میں علیحدہ کریں گے, بلاک بنائیں گے فلپائن کے ساتھ مل کے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن امریکہ اور چین کی بڑھتی ہوئی تلخی اور لڑائی کا اثر یا امپیکٹ پاکستان پر نہ آئے, یہ ایک ناممکن بات ہے, کیونکہ پاکستان چین کا ہمسایہ ہے اور ایک تاریخ رکھتا ہے. دوسرا, امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کی تاریخ فوجی معاہدوں کی ایک بڑی پرانی ایوب خان کے زمانے سے چل رہی ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین جو ہے وہ یعنی اپنے جب فٹ پرنٹ یا اپنی بزنس کاروبار کی بات کرے گا تو اس کو امریکہ زج کرے گا. ایک دفعہ یہ تجربہ پاکستان میں وہ کامیابی سے کر چکا ہوا ہے 2018 میں. یعنی 2018 میں جو عمران خان کا انتخاب تھا اور اس کے لانو والوں یعنی وہ پورا جو گروپ تھا, آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ عمران خان کی کابینہ کا وزیر تھے کامرس منسٹر رزاق داؤد, اور جب انہوں نے بطور وزیر کامرس جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا, اس کے 22 گھنٹے کے بعد نیو یارک ٹائمز میں سی پیک 1 کے معاہدے کی قرضوں کی وہ تفصیلات چھپ گئی تھیں جو چین اور پاکستان کے درمیان اس کنڈیشن پہ تھا کہ وہ دنیا میں کسی کو بتایا نہیں جائے گا, اور اس کے بعد اس سی پیک کو روکا گیا بڑی کامیابی سے. وہ سب تاریخ کا حصہ ہو گیا. اچھا, اب دوبارہ سے آپ چین کے قریب جب جائیں گے, انویسٹمنٹس کی بات ہوگی, ایک تو بجلی نے تباہ کر دیا, چینی خوش نہیں ہے پاکستان کی پرفارمنس پہ, اور جو پہلا سی پیک 1 والا جو ان کے ساتھ ہوئی ہے, ظاہر ہے کہ وہ خوش نہیں ہے. اور وہ کو ریلیف اگر انہوں نے بڑی پاکستان کو دینی ہوتی تو وہ اب تک مل چکی ہوتی, نہیں دے رہے وہ کو ریلیف, قابل ذکر ریلیف وہ نہیں دے رہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو آرگومنٹ ہوا کرتا تھا چینیوں کے پاس جا کے کہ بھائی جان ہمیں تو پیسہ چاہیے, تو سانو میں مدد کر دو تہاڈے نال کھلوتے ہیں, ورنہ پھر وہ پیسہ دے گا تو پھر ادھر جانا پڑے گا. تسی آپ ہی سوچو نا, پیسہ دے دو, مجبوری ہے ساری. ہماری تو یہی پالیسی ہے نا. اس کو وہ چین انٹرٹین نہیں کر رہا. آئی ایم ایف نے 7 بلین کا وہ دے دیا ہے. امریکہ یہ دیکھ چکا ہے کہ پی ٹی آئی وہ فورس ہے پاکستان کے اندر, پی ٹی آئی وہ فورس ہے جس نے پہلے بھی سی پیک 1 کا راستہ روکا, اور اب پی ٹی آئی وہ فورس ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پڑ جاتی ہے, چیلنج کر جاتی ہے پاکستان کے اندر بھی, اور اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا, مطلب ختم نہیں ہو پا رہی, اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ کنٹرول نہیں قائم ہو پا رہا جو بازی میں ہوا کرتا تھا. 12 اکتوبر 1999 کو جب ایکشن ہونا تھا تو وہ ہو گیا تھا, پریس کانفرنس نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے, وہ دھمکیاں دائیں بائیں سے یعنی وہ اشاروں میں کوئی باتیں نہیں ہوئی تھیں, ایکشن ہو گیا تھا. جنرل پدم جہاز میں تھا, ایکشن ہو گیا تھا. ٹھیک ہوا غلط ہوا یہ بحث نہیں ہے, ہو گیا. تو یہ اس لڑائی کا ابھی تک جاری رہنا, یہ کوئی ہار نہیں پا رہا. یہ سب سے خطرناک آج بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان 2 علاقوں میں کل کے ویلاگ میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اس ساری تلخی میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں, وہاں ایک دشمن ہے جو باقاعدہ حملہ آور ہے, وہ مسلح افواج کی پوسٹس پر حملے کر رہا. اچھا فرض کیجئے یہ جو حملے بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئے ہیں, آج ہمارے لوگ شہید ہوئے, یہی حملے مشرقی بارڈر کے آس پاس یہ انڈیا کر دیتا, نتیجہ یہی نکلتا کہ 4 بندے ان کے اور کچھ بندے ہمارے شہید ہو جاتے. لیکن انڈیا کر دیتا تو رد عمل کیا ہوتا پھر پورے ملک میں, آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے. یہی کام پختونخوا میں اور بلوچستان میں افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے تو وہ رد عمل نہیں آ پا رہا. آپریشن حزب استحکام کہیں خلا میں ہے, اور ہمارے روزانہ کی بنیادوں پر حملے ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیادوں پر لوگ ہماری شہادتیں دے رہے ہیں. یہاں پہ کیا لڑائی ہے وہ آپ کے علم میں ہے. اچھا, خواجہ آصف کا یہ کہنا کہ ججز اور توہین یہ وہ میرے بھائی ثاقب نثار, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2024 کا الیکشن کے مینیفیسٹو میں یا تقریروں میں آپ نے کیا یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ ہم ثاقب نثار کو نہیں چھوڑیں گے, ہم بندیال کو نہیں چھوڑیں گے, یا آئندہ کسی جج نے ایسا کیا تو ہم اس کو بھی نشان عبرت بنائیں گے؟ آپ نے کوئی ایسی بات کی تھی؟ بالکل نہیں. اچھا, حکومت آنے کے بعد کیا آپ نے یہ کہا کہ اب ہم ثاقب نثار کو نہیں چھوڑیں گے, اب ہم بندیال کو نہیں چھوڑیں گے؟ بالکل نہیں, آپ نے کوئی ایسا ارادہ بھی ظاہر نہیں کیا کیونکہ آپ میں طاقت نہیں ہے. اچھا, جب آپ ان طاقتوروں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, سمجھوتا کر کے آئے ہیں, تو پھر یا تو آپ یہ کہیں کہ ہم نے معافی کا اعلان کر دیا ہے, آپ نے اپنا کوئی امیج بچا کے اگر رکھنا ہو تو آپ یہ کہیں کہ ہم نے معاف کر دیا ان سب کو, چلو جی ختم ہوگی بات, معاف کر دی, وہ بھی نہیں کہا. اچھا, پھر ان کے خلاف حکومت مل چکی ہے, برائے نام ہی صحیح حکومت میں ہے, پھر کاروائی کرے, وہ بھی نہیں کرنی. کرنا کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے آ کے رونا ہے, ماتم کرنا ہے کہ ہائے مر گئے, ہائے ہمیں فلاں نے مار دیا, 2018 میں ہم ترقی کر رہے تھے, 17 میں ہم ترقی کر رہے تھے, فلاں جج نے مار دیا, فلاں جج نے مار دیا. یار آپ ماتم کرنے والی کو پیشہ ور فورس ہے, آپ میں اور وہ کرائے کے لوگ جو ماتم کرتے ہیں اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے نا حکومت میں. آپ ووٹ لینے کل کو جاتے ہیں عوام کے پاس, یہ میں نے پوسٹ بھی کیا ہے,
آپ جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے اور کہتے ہیں کہ ہم پہ فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے ظلم کیا، تو ووٹ اگلا کیوں دے گا آپ کو؟ اس لیے دے گا کہ آپ جا کے وہاں ماتم شروع کر دیں. کرنا تو یہ ہے کچھ نہیں ہوتا تو آرٹیکل مطلب ہے نہ آپ سے کچھ ہو سکتا ہے، نہ آپ کے پاس وہ پاور ہے، نہ آپ کے پاس وہ میجورٹی ہے، نہ آپ کی وہ گڈ ول ہے، نہ آپ کے پاس وہ مسل ہے. تو جب نہیں ہے تو معافی کا اعلان کر کے عزت بچاؤ. وہ بھی نہیں کرنا، ماتم کرنا ہے البتہ بیٹھ کے کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ فلانے پہ. او بھائی کوئی آدمی آپ محفل میں بیٹھ کے بتانا شروع کر دے فلانے میں نے چنڈ ماری، انہیں بھی میں نے چنڈ ماری، انہیں بھی میں نے چنڈ ماری، محلے انہیں بھی میں نے بے عزت کیتا، انہیں بھی بے عزت کیتا، انہیں بھی بے عزت کیتا. لوگ ایک حد تک ہمدردی کریں گے، بعد میں وہ مسخرہ بنا دیں گے، جوکر بنا دیں گے. بعد میں وہ کہیں گے اچھا یار تینوں کوئی ہے جنہیں تینوں نہ مارے ہوگے، کوئی بندہ رب کے لیا جنہیں تینوں نہ مارے ہوگے. ہر روز آ کے بہ جانا وہ سانوں انہیں ماریا، سانوں انہیں ماریا، اسی بہ کے مار کھاندے رہے جناب. یہ ہے حقیقت. اور اس کے ساتھ دعوے یہ ہیں کہ ہم زمانے بدل دیں گے، ہم پھٹے اکاڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ابکیا مارا، ابکیا، یہ کیا ہے؟ اس تمام افسوسناک ڈرامے میں جو کہ ہو رہا ہے، اس افسوسناک ترین ڈرامے میں سب سے جو بھیانک بات ہے وہ پاکستان پہ مستقل ہوتے ہوئے حملے ہیں جس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اور امریکہ اور چین کی لڑائی اگر آگے تلخی بڑھتی ہے تو امریکہ ظاہر ہے کہ اس پارٹی کو سپورٹ کرے گا جو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتی ہے، جس نے پہلے بھی اس کو ڈیلیور کیا ہو. اور امریکہ سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گورے کو فوجی نہیں آگے بیٹھ جائیں گے. ظاہر ہے کہ ان کے لوگ ہیں جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، خاص طور پہ حکمران طبقے میں، جن کی وہاں جائیدادیں ہیں، جن کے وہاں بزنس ہے. کتنے لوگ ہیں جو چین جا کے کوئی اپنا مستقبل اپنے بچوں کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ آج تک تو ایسی صورتحال نہیں ہے نا. امریکہ کے لیے دیکھا جا رہا ہے، یورپ کے لیے دیکھا جا رہا ہے. تو وہ لابی ایک دفعہ پھر سے ایکٹیو ہوگی، وہ ہوئی بھی ہے. دوسری طرف سے دوسرے لوگ ہیں. تو یہ میں ویلاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ تاریخ بھری ہوئی ہے جی. اللہ ہمیں ایسے کسی انجام سے بچا لے، دعائی کر سکتے ہیں. کیونکہ آپس کی لڑائیاں جو کسی اصول کے تحت نہیں ہیں، اصول کے تحت نہ ہو، چلو بندوق کے تحت ہی ہو، لیکن اس میں بھی کوئی پھر ایک فتح آئے نا، کسی کے پاس کچھ اسٹیبلٹی تو آئے. وہ آ نہیں رہی اور دشمن حملہ آور ہے. تو یہ تو ساری ڈوبنے کے، کشتی ڈوبنے کے جو کلاسک سائنز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اپیئر ہو چکے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہوش آئے. اس کا آپ کیا گزارش دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے تمام ہمسایوں کو دنیا بھر کو شاد و آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ